بریک کے بعد خوش آمدید. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے غفاری مارکیٹنگ کے سی ای او جناب ابوذر غفاری صاحب نے، جبکہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حمیر صدیقی صاحب این سی سی مارکیٹنگ کے سی ای او ہیں. سب سے پہلے ہم غفاری مارکیٹنگ کے حوالے سے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اور رپورٹ کے بعد مزید بات کریں گے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو وسعت دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. اسی حوالے سے اسلام آباد میں غفاری مارکیٹنگ ایک معتبر و معروف نام ہے، جس کے پڑھے لکھے نوجوانوں پر مشتمل پروفیشنل ٹیم لوکل اور اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد میں سرمایہ کاری کروانے اور ان کی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے میں مصروف عمل ہے. پیشہ ورانہ مارکیٹنگ کی دنیا میں اپنا الگ مقام پیدا کرنے والی غفاری مارکیٹنگ ملک کی درجنوں مستند ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. غفاری مارکیٹنگ پارک ویو سٹی، فیصل ٹاؤن، پروفیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ بھی کئی دیگر سوسائٹیز میں بھی خرید و فروخت کی سہولیات فراہم کرتی ہے. غفاری مارکیٹنگ گزشتہ 15 برس سے پراپرٹی کے کاروبار میں اپنی خدمات سے شہریوں کی زندگیوں کو پر آسائش رہائشگاہ تک رسائی فراہم کرنے میں مصروف عمل ہے. اپنے ذاتی منصوبے سے آگاہی دیتے ہوئے غفاری مارکیٹنگ کے سی ای او انجینئر ابوذر غفاری کا کہنا ہے کہ وہ صرف مختصر سی ڈاؤن پیمنٹ پر مکمل ڈیولپ اور بجلی گیس جیسی سہولیات پر مبنی پلاٹ دے رہے ہیں. غفاری مارکیٹنگ جو ہے ریل اسٹیٹ کو ڈیل کر رہی ہے، لیکن ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل بیس پہ جو ہے ہم لوگوں کو سروسز دے. غفاری مارکیٹنگ کے اسٹاف نے اپنے صارفین کو بہترین سہولیات فراہم کر کے ریئل سیکٹر اور صارفین کے درمیان جداگانہ مرتبہ بنایا ہے. بیسیکلی ہم ڈفرینٹ سوسائٹیز کے ساتھ بینگ آتھورائز پلاٹینم پارٹنرز کام کر رہے ہیں، اور اس وقت اگر ہم اپنے پروجیکٹ کی بات کریں تو ہم ایگرو فارم ہاؤسز کو ڈیل کر رہے ہیں. ماڈل ولیج ایگرو فارم ہاؤسز جو کہ نیئرسٹ ٹو نیلا دولہ انٹرچینج ہے. اسلام آباد سے ہارڈلی آپ کو 30-35 منٹس کی ڈرائیو پر یہ فارم ہاؤسز ملیں گے، اور ان میں سب سے اٹریکٹیو چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو ڈاؤن پیمنٹ پہ ہی پوزیشن دے رہے ہیں. غفاری مارکیٹنگ کا ماڈل ولیج ایگرو فارم ہاؤسز کا منصوبہ، جس میں 4، 5، 10 اور 20 کینال کے پلاٹ ہیں، اور ڈاؤن پیمنٹ پر ہی آپ کو رجسٹری انتقال مل جاتا ہے. غفاری صاحب ویلکم ٹو دا شو. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ غفاری مارکیٹنگ نے بہت کم عرصے میں ریل اسٹیٹ کی دنیا میں اور خاص کر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایک نام بنایا، پیچھے راز کیا ہے وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا. فیصل صاحب 2018 میں جب میں نے یہ فیل کیا کہ جو ریل اسٹیٹ ہے جو ایک ٹریڈیشنل چل رہا تھا، وہاں پہ ایک آفیسز ہوتی تھی، تو میں نے سوچا کہ لوگوں کو سروسز دینے کے لیے ایک ایسا سسٹم ہو تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کا پیغام میں آپ کو جو سروسز دے رہی سوسائٹیز کے بارے میں کہ کون سا پروجیکٹ بہتر ہے، کہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے سیکیور ہے، کون سا پروجیکٹ جو ہے لیگل ہے، کس کی ڈیولپمنٹ اچھی ہے. تو یہ سروسز دینے کے لیے جو ہے پاکستان میں یا بیرونی ملک میں جو پاکستانی مقیم ہے ان تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے تو میں نے اس کے اوپر کام کیا. پھر سوچا جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے بیسیکلی وہ ایک واحد ایسی یہ سلوشن دیتا ہے کہ جو لوگوں تک آپ سروسز دے رہے ہیں وہ ایک آسان طریقے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر ہم نے فوکس کیا. ہماری ویب سائٹس کے اوپر جو ہے سب کچھ اویلیبل ہے. جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہم ایز ایتھورائزڈ پارٹنر ڈیل کر رہے ہیں ان کی سب کی ڈیٹیل جو ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے، فیس بک کے اوپر بھی ہم جو ہے سارا کام کر رہے ہیں، یوٹیوب چینل کے اوپر جتنے بھی پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے وہ استعمال کر کے ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں. جی مجھے یہ فرمائیے گا جب آپ نے انیشیٹو لیا غفاری مارکیٹنگ، جب آپ نے بزنس کا آغاز کیا تو کون کون سی وہ مشکلات تھیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ تھوڑا سا ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. فیصل صاحب شروع میں جب ریل اسٹیٹ کا کام تو 2015-16 سے کر رہے تھے، لیکن اس ٹائم یہ لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون سا پروجیکٹ جو ہے لیگل ہے اور کون سا پروجیکٹ جو ہے انلیگل ہے. تو اس کو ظاہری بات شروع میں مشکلات تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی کہ کیا پروسیجر ہوتی ہے کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس کو اپروول کی، اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ نے کسی پروجیکٹ کے ساتھ کام کرنا ہے تو کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. تو وہ سارے چیزوں کو ہم نے جو ہے اسٹڈی کیا، اور الحمدللہ اس وقت غفاری مارکیٹنگ جو ہے وہ پروجیکٹ اسلام آباد رولپنڈی میں کر رہے ہیں جو پروجیکٹ جو ہے لیگل پروجیکٹس ہے جن کے ڈیولپر جو ہے اچھا ہے اور لوکیشن اچھی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہم ریٹ کو بھی دیکھتے ہیں، لوکیشن کو بھی دیکھتے ہیں، ڈیولپر کو بھی دیکھتے ہیں اور لیگل فارمیلٹیز کو بھی دیکھتے ہیں. میں عمیر صاحب سے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ غفاری مارکیٹنگ نے اپنا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، تو آپ اس پروجیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا اس پروجیکٹ کا بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیجیے گا. سر یہ پروجیکٹ ہے ماڈل ولیج ایگرو فارمز کے نام سے. تو ہم اور غفاری صاحب اکٹھے ہی اس پروجیکٹ کے اندر انوالو ہوئے، اور اس میں یہ پروجیکٹ لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ چھوٹے اس میں آ رہے ہیں کہ مطلب 5 مرلہ 10 مرلہ سے یونٹ لے رہے ہیں، وہ اسی ریٹ پر ایک موقع کے اوپر 4 کنال کا فارم ہاؤس لیں، 5 کنال کا فارم ہاؤس لیں، اور اس چھوٹے یونٹ سے نکل کے ایک اچھی پرسکون لائف کو انجوائے کر سکیں.
اچھا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے مجھے بتائیے گا آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ایک ٹرینڈ چینج ہوا, پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ریئل اسٹیٹ جو بروکر ہوتا تھا ایک چھوٹا سا اس نے دفتر بنایا ہوتا تھا اور 1 سے 2 کا سٹاف ہوتا تھا, کوئی پڑھائی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اب پڑھے لکھے لوگ اس میں جو داخل ہوئے ہیں, تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس طرح کہ اب گلوبل ولیج کی دنیا شکل اختیار کر چکی ہے, ایسا ہی, اور اس میں اب جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے یہ نیکسٹ ٹرینڈ ہے, اور اس میں بھی جو نیکسٹ لیول آ رہا ہے کہ جو بھی مارکیٹرز ہیں وہ اب اپنے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں, جو یہ نیکسٹ لیول ہے. اس میں بڑی بڑی اچھی کمپنیز ہیں جو خود ہی ڈیولپرز بھی بن گئی ہیں, جس طرح اب ہم نے ایک JV کر کے اپنا ایک فارم ہاؤسز کا پروجیکٹ لانچ کیا ہے. تو یہ ایک نیکسٹ لیول ہے کہ آپ کے اپنی ہی پروڈکٹ خود مارکیٹ کریں اور گلوبل ولیج میں اپنے پرائس اس کو لانچ کر کے اس میں گلوبل ولیج میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. غفاری صاحب آپ فرمائیے گا, یہ جو پروجیکٹ آپ نے شروع کیا ہے لوکیشن کا تھوڑا سا بتائیے گا, اور کیا اس کی خوبی اور خامیاں دونوں ہمیں ذرا اس سے آگاہ کیجیے گا. فیصل صاحح تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ ماڈل ویلیج ایگرو فارم ہاؤس کے جو پروجیکٹس ہے غفاری مارکیٹنگ نے اور عمیر صدیقی صاحب NCC مارکیٹنگ میں ڈیولپر اکٹھے یہ پروجیکٹ جو ہے لانچ کیا ہے. اور پہلا فیز جو ہمارا تھا 99 پلاٹ کا, جس میں ڈفرینٹ سائز کے پلاٹ تھے, وہ الحمدللہ ہمارا جو ہے سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے. اس کی تھوڑی سی اگر میں ڈیٹیل دے دوں, دیکھیں پچھلے 4-5 سال سے ایک فائل سسٹم جو ہے یہاں پہ چل رہا ہے, اور انتقال رجسٹری جو ہے اس وقت کسی بہت کم ہم دیکھتے ہیں انتقال رجسٹری ہوتی نہیں ہے, اور فائل سسٹم بھی ان سوسائٹی میں جا رہے ہیں جن کے پاس لینڈ بھی میرا خیال ہے پوری ہوتی ہے, کم ہی کے پاس پوری ہوتی ہے. یہی بات ہے نا, تو اس میں ڈٹرمائن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس اتنی لینڈ ہے جتنا جو سیل کر رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ پہلے وہاں پہ لینڈ جو پہلا فیز تھا 850 کنال کا, تو اس میں ہم نے ڈیولپ کیا, اس کی کٹنگ کی, وہاں پہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کی, اور ساری ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہے وہ کمپلیٹ کی. اس کے بعد ہم نے سیل کرنا شروع کیا. جو اٹریکٹیو چیز ہے وہ یہ ہے, 2-3 چیزیں. ایک تو لوکیشن ہے, ہم یہ سرچ کر رہے تھے کہ ایک ایسا ایریا ہمیں ملے کہ وہاں پہ جو ہے ایگریکلچر لینڈ ہو, کیونکہ ظاہر بات ہے فارم ہاؤس کے لیے ایگریکلچر لینڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو وہ ہم نے میلا دلہ, آپ نیلا دلہ انٹرچینج کرتے دلہ کی طرف 6 کلومیٹر آگے جا کے یہاں پہ ہمارا پروجیکٹ ہے. اور پھر اس پروجیکٹس میں جو ہے انتقال رجسٹری کے ساتھ ہم دیتے ہیں, اور ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر جو ہے ہم قبضہ بھی دے رہے ہیں. اور جو ایک اچھی اٹریکٹیو ایک اور ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنے ریزنیبل پرائس کے اوپر دے رہے ہیں. اگر آپ پہلے فیز میں دیکھیں, ہم نے 44 لیک کا جو ہے 4 کنال کا پلاٹ جو 80 ریزنیبل پرائس ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کو 13,20,000 ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ جو ہے ہم نے دیا, اور باقاعدہ جو 6 منتھ انسٹالمنٹ اور پہلے ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کر کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہم ایمینٹیز لے کے آتے فیصل صاحب, وہ اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم وزٹ بھی کرائیں گے. وہاں پہ جو ہم ایک واکنگ ٹریک بناتے ہیں وہ بھی ووڈ کی, ان کے علاوہ فش پینٹ ڈفرینٹ بناتے ہیں, ان کے علاوہ وہاں پہ ہارس رائڈنگ کلب بناتے ہیں, اور کافی ایمینٹیز ہے ہماری جو ہم وہاں پہ لے کے آئے. ٹریڈیشنل سائیکلنگ ہوگی, تو یہ چیزیں وہ لے کے آئیں گے کہ جو شہر کے جو ہے زندگی سے لوگ تنگ ہیں, اگر وہ وہاں پہ جائیں گے تو لائف کو انجوائے کریں گے. اچھا عمیر صاحب آپ بتائیے گا, ایک نیا جو ٹرینڈ اب اس کا آغاز ہو چکا ہے, آغاز کیا, اب تو آپ کہنے کہ پراپر یہ طریقہ کاری ریئل اسٹیٹ میں یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ وہ پرانے جو ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے اسے بدل کے اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے. اپنا ایکسپیرینس بتائیے گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جب آپ اس فیلڈ میں آئے تو آپ نے کیا مشکلات دیکھی ہیں, اور پھر کتنی اسٹرگل اب کرنی پڑتی ہے پہلے کی نسبت؟ سر یہ پہلے تو وہی ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ جو تھی ایک ایز اے آپ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ریئلٹر کے طور پہ آپ کام کر رہے تھے. اس کے بعد جب آپ نے ایک نیکسٹ اس میں آئے مارکیٹنگ کی, جب دنیا میں آئے, اس میں پڑھے لکھے لوگ آ گئے, تو جو فیز تھا سمجھنے والا نا, یہ بڑا ڈیفیکلٹ تھا, اور لوگوں نے یہ اس میں تربیت کا جو عمل تھا وہ بہت کم تھا. یہاں پہ جو بھی آیا اس نے کام کیا اور ایز اے ڈیلرشپ کام کیا ہے. مارکیٹنگ کی دنیا جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے یہ سم تھنگ ایلس ہے. اس میں آپ کو کمپیوٹر کو ایک پازیٹیو وے میں انٹرنیٹ کو استعمال کر کے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو دنیا میں انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے, اور اس کو خود سے سیکھ کر, کیونکہ ہمارے ملک میں ایک بڑی وہ وجہ ہے کہ سکھانے کا عمل کم ہے اور خود سے سیکھ کے ایک آگے بڑھنے کا نظام زیادہ ہے. تو اس میں جو ڈیفیکلٹیز نارمل آتی ہیں وہی ہم نے بھی فیس کی. لیکن یہ ہے کہ جب آپ خود کر کے ان پریشانیوں کا سامنا کر کے آتے ہیں تو آپ ایک منجے ہوئے کھلاڑی بن جاتے ہیں. ویسے ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. بات کریں گے ہم غفاری مارکیٹنگ کے CEO جناب انجینئر ابوذر غفاری صاحب کے ساتھ. غفاری صاحب یہ بتائیے گا, درجنوں پروجیکٹ ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں. غفاری مارکیٹنگ جب بھی کوئی پروجیکٹ لیتی ہے تو وہ کون سے بنیادی قانونی تقاضے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں اس پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہیے اور اس پہ نہیں کرنا چاہیے, تو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی فیصل صاحب, پہلے میں تھوڑا سا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات ہو رہی تھی وہ ٹچ کرنا چاہتا ہوں.
غفاری مارکیٹنگ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے، کیونکہ پہلے اگر لوگ کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن ان کو چاہیے تھی تو وہ جو ہے دفتر تک ان کو جانا پڑتا تھا. ابھی ہم نے جو ہے اس کو فیس بک چاہے یوٹیوب ویب سائٹس پہ جتنے بھی اسلام آباد راولپنڈی کی ریجن کے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ، تو وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی پروجیکٹس میں کیا کیا چیزیں ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم کیا چیز دیکھتے ہیں تو لازمی بات ہے سب سے پہلے تو یہ پری کوالیفیکیشن ہے کہ جو ڈیولپر ہے اس کا جو ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس نے پہلے کیا کام کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ان کے علاوہ جو ہے وہاں پہ لینڈ ایکوائرڈ لینڈ جو ان کے پاس ہے کیا وہ ہے یا نہیں ہے. اتنا تو ہمیں تجربہ ہوا کہ ہمیں اس چیزوں کے اسلام آباد راولپنڈی کے ریجن میں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس ڈیولپر کے پاس لینڈ ہے اور یہ ڈیولپر کی کیا کریڈیبلٹی ہے. اور ان کے علاوہ جو لاسٹ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے لیگل فارمیلٹیز، جو کنسرن اتھارٹی ہے کیا ان سے یہ اپروو ہے، ان کی ڈاکومنٹیشن کس لیول پہ ہے، ان کی اسٹیٹس کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اور اس وقت تو ہمیں جو ہے بائی نیم پتہ ہے کہ کون سا ڈیولپر جو ہے وہ کس لیول کا کام کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی جتنے بھی کلائنٹس ہیں پاکستان میں ہے یا اوورسیز پاکستانی ہیں، جب غفاری مارکیٹنگ ان کی انویسٹمنٹ کرائے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ محفوظ ہوگی. عمیر صاحب آپ بتائیے گا، اوورسیز پاکستانی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سرمایہ کاری پاکستان میں کرتے ہیں، اور وہ انہی ویڈیوز پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مارکیٹنگ کمپنیز ویڈیوز بناتی ہیں ان پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور سرمایہ کاری کرتے ہیں. تو ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ شاید ان پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان سے دھوکہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے، اور آپ بتائیے گا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایک پازیٹیو رول جو ہے مارکیٹنگ کمپنی کتنا کو ادا کر رہی ہیں؟ اصل میں نا ہمارے معاشرے کی ایک وہ ہے کہ نیگیٹو چیز جلدی اٹریکٹ ہوتی ہے. ہم لوگ وہ ویڈیو جس کے اوپر ٹیگ لائن جو ہے نیگیٹو لکھی ہوئی ہو تو وہ فوراً اوپن کر لیتے ہیں، جبکہ اس میں بات پازیٹیو ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ٹیگ لائنز پڑھنے کے لیے اوپن کرنے کے لیے تو جو مارکیٹرز ہیں وہ اسی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں کہ وہ ٹیگ لائن لکھی ہوتی ہے کہ شاید پراپرٹی تباہ ہو گئی تو اندر جب دیکھیں گے تو اندر جب کھولیں گے تو وہ ہوگا پازیٹیو وے میں، لیکن جو ٹیگ لائن ہے وہ جسٹ نیگیٹو ہوتی ہے. تو ہم یہی جو ہماری کوشش ہے کہ مارکیٹنگ جو ایجنسیز ہمارا مائنڈ کیوں ایسا سیٹ ہو چکا ہے کہ ہم نیگیٹو چیز پہ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے، اس کو زیادہ دیکھیں گے، پازیٹیو چیز ہوگی ساری چیز اس کے پوری ہوگی ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. یہ کیوں مائنڈ ہمارا سیٹ ہو چکا ہے؟ سر ایز اے نیشن نا ہم نیگیٹو اس کو اٹریکٹ ہو جاتے ہیں چیزوں کو، کہ مطلب ہمیں اگر لکھا ہو کہ جی فیصل ٹاؤن یا جو بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ جو کامیاب جا رہا ہے اس کے اوپر ہم اگر پازیٹیو وہ دیں گے، وہ کہیں گے ہمیں یہ بات پتہ ہے، تو وہ اوپن ہی نہیں کریں گے. تو وہ ویورز بڑھانے کے لیے ایک ایسی نیگیٹو ٹیگ لائن دے دیں گے جس کی وجہ سے وہ کھولیں گے اندر پازیٹیو ہوگی. تو یہ تو ٹرینڈ ہم نے چینج کرنا ہے کہ ہم پازیٹیو بات کریں تاکہ ایز اے نیشن پوری دنیا کو پازیٹیو پیغام دے سکیں کہ ہمارے ملک میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دکھانے کے قابل ہیں اور ہم لوگ بہت آگے گرو کر سکتے ہیں. اور اس ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں تو اتنا پیشن پڑا ہوا ہے کہ مطلب آپ 99 یہ 1% ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنا ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ تیزی سے آ رہی ہیں، بہت کم ایسی مارکیٹنگ کمپنی ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ فلاں پروجیکٹ ہے، اس کے قانونی تقاضے پورے ہیں، اس کے پاس LOP ہے، اس کے پاس NOC ہے، اس کے پاس ایون لینڈ بھی پوری ہے، اس کے باوجود اس کی سیل پرچیز کا آغاز کر دیا جاتا ہے. تو ایسی مارکیٹنگ کمپنیز کو آپ میسج کیا دیں گے؟ سر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں تو اس پہ پہلے تو آپ کا کانفیڈنس خود ہونا چاہیے کہ آپ جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں وہ ہر طرح کے سکم سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی لیگل کوئی سکم تو نہیں پایا جاتا. بالکل ٹھیک. تو وہی پروڈکٹ بیچیں جس پہ آپ خود اپنے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے چیز لے سکتے ہیں. آپ بتائیے غفاری صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم قانونی تقاضوں پورا والی سوسائٹی ہوتی ہے، لینڈ کا بڑا ایشو ہے، اوور سیلنگ کے بہت زیادہ ہمیں لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پلاٹ لیا، فائل لی، لیکن ابھی تک ان کے پاس لینڈ ہی موجود نہیں ہے. تو آپ کیا بنیادی چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مارکیٹنگ کمپنیز جو بغیر قانونی تقاضے چیک کیے بغیر جو سیل پرچیز شروع کر دیتے ہیں، ان کو میسج کیا آپ دیں گے؟ دیکھو فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے فوائد اسی طرح جو نقصانات بھی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ہر پلیٹ فارم کے اوپر سوشل پلیٹ فارم کے اوپر وہ جو ہے اپنی پیغام لوگوں کو دیتے ہیں تو لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کس طرف جائے. تو یہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے ان کا. لیکن یہ ہمارے ذمہ داری بنتی ہے اور اتھارٹی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اسی طرح ان لیگل پروجیکٹ جو مارکیٹنگ ان کو مارکیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے منع کیا جائے. جہاں تک بات ہے ہم دیکھتے ہیں، دیکھو میں نے ان کا ذکر بھی کیا کہ ہم وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میری نظر میں ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر غفاری مارکیٹنگ میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ ڈیولپر کی کیا کریڈیبلٹی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے جن کا ایک کریڈیبلٹی ہے اور
وہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے کریڈیبلٹی دیکھ کے لوگوں کی انویسٹمنٹ اس میں کراتی ہیں. تو میں جو ہے چیک کرتا ہوں کہ ڈیولپر کی کریڈیبلٹی کیا ہے, لینڈ ایکوائرڈ لینڈ کتنی ہے, ان کی لیگل فارمیلٹیز کا اسٹیٹس کیا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک چیز نہیں ہوتی, 4-5 جو ہے ایلیمنٹ ہوتی ہیں, ان کو دیکھ کے ہم ان کے ساتھ سیلس پارٹنر جو ہے کام شروع کرتے ہیں. غفاری صاحب بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ کا بہت وقت نکالا. حمیر صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, کوئی بھی آپ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ایک اچھا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ آپ یقیناً ڈھونڈیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سوسائٹی کا انتخاب کریں جس کے قانونی تقاضے پورے ہوں, جس کے LOP اپرووڈ ہو, جس کا NOC موجود ہو, تاکہ آپ کی سرمایہ کاری محفوظ ہو. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہی دینے کی. آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.